بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني. يا عليم علمني. يا عليم علمني. الحمد للہ آج ہمارا علم الصرف کا 19واں سبق ہے اور اب تک ہم فعل ماضی اور فعل مضارع کی گردانیں جو ہے وہ سیکھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے سب کو؟ ذرا آواز کے بارے میں کنفرم کر دیں، آواز آ رہی ہے؟ آواز کے بارے میں کنفرم کر دیں۔ اچھا، ابھی تک ہم نے فعل ماضی اور فعل مضارع کے بارے میں پڑھ لیا، سیکھ لیا، اور یہ فعل مضارع جو ہے اور فعل ماضی یہ بہت اہم اور بنیادی گردانے ہیں، تو یہ ہمیں صحیح طریقے سے ازبر یاد ہونا چاہیے، اس بارے میں ہمیں کوئی ہمارے ذہنوں میں کنفیوژن نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، ابھی تک سمجھ نہیں آئی، تو ضرور آپ مجھے بتائیے گا۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو بھی کنفیوژن ہوگی اس حوالے سے، کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہوگا اسے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتایا تھا کہ فعل ماضی مصدر سے بنتا ہے اور فعل مضارع فعل ماضی سے بنتا ہے۔ آگے جتنے بھی ہم گردانے پڑھیں گے تو وہ سب جو ہے فعل مضارع سے بنائیں گے، گویا کہ ہماری بنیاد جو ہے فعل مضارع ہوگی۔ فعل مضارع کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل مضارع جو ہے پریزنٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، فیوچر کے لیے بھی، یعنی موجودہ زمانے کے لیے بھی فعل مضارع کو استعمال کیا جاتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال میں نے آپ کو دی تھی، انصرو میں مدد کرتا ہوں، یہ بھی اس کا ترجمہ ہے۔ انصرو میں مدد کروں گا، اس کا یہ بھی ترجمہ ہے۔ ٹھیک ہے، اکتبو میں لکھتا ہوں اور اکتبو میں لکھوں گا، دونوں کے لیے لفظ اکتبو استعمال ہوتا ہے۔ تو فعل مضارع جو ہے وہ حال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پریزنٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، فیوچر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو میں نے آپ کو بتایا۔ اب اگر ہم فعل مضارع کو صرف فیوچر کے لیے خاص کرنا چاہتے ہیں، مستقبل کے لیے خاص کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی کچھ الفاظ ہے، اس کے لیے بھی کیا ہے؟ کچھ الفاظ ہے۔ اگر ہم ان کو استعمال کریں تو فعل مضارع جو ہے حال کے بجائے مستقبل کے ساتھ خاص ہو جائے گا، وہ مستقبل کا معنی دے گا۔ ٹھیک ہے، وہ دو الفاظ ہے، ایک سین ہے اور ایک سوف ہے۔ اگر فعل مضارع کے شروع میں ہم سین لگا دیتے ہیں، فعل مضارع کے شروع میں ہم سین لگا دیتے ہیں، یا فعل مضارع کے شروع میں ہم سوف لگا دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں فعل مضارع جو ہے حال کے بجائے مستقبل کے معنی کے ساتھ خاص ہو جائے گا۔ حال کے بجائے کس کے معنی کے ساتھ خاص ہو جائے گا؟ مستقبل کے معنی کے ساتھ خاص ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے سیفعلو، یفعلو کا معنی ہوتا ہے وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ ٹھیک ہے، اور سیفعلو پھر اب اس کا معنی ہو جائے گا وہ عن قریب کرے گا، وہ کیا کرے گا؟ عن قریب کرے گا۔ تو اب یہ اس کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ وہ کرتا ہے، وہ عن قریب کرتا ہے، بلکہ سیفعلو وہ عن قریب کرے گا۔ اسی طرح سوف یفعلو وہ کچھ مدت کے بعد کرے گا۔ تو فعل مضارع کے شروع میں اگر ہم سین لگاتے ہیں یا سوف لگاتے ہیں تو یہ فعل مضارع جو ہے حال کے بجائے مستقبل کے ساتھ خاص ہو جائے گا۔ اب حال کا معنی ہم نہیں کریں گے بلکہ مستقبل کا معنی کریں گے۔ ٹھیک ہے،
فعل مضارع کے بارے میں جو بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ حال کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، مستقبل کے لیے بھی، آپ نے سیاق و سباق کے اعتبار سے پہچاننا ہے کہ یہاں پہ حال کے لیے ہے یا مستقبل کے لیے ہے۔ کچھ حروف ہے کہ اگر ان کو فعل مضارع کی شروع میں لگا دیا جائے جیسے سین یا سوفا، تو اس سے مراد مستقبل ہی ہوگا۔ یہ ایک فارمولا آپ کو بتا دیا، امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی۔ جس طرح یہ فعل معروف کے شروع میں سین اور سوف لگایا جا سکتا ہے، اسی طرح فعل مجہول کے شروع میں بھی لگایا جا سکتا ہے، جیسے ستسألون، عن قریب تم سب سے پوچھا جائے گا، سوف تسألون کچھ مدت کے بعد تم سب سے پوچھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی۔ اب یہ سین اور سوفا میں کیا فرق ہے؟ سین اور سوفا میں بھی کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ جی ہاں، تھوڑا بہت فرق ہے ان دونوں میں، دونوں مستقبل کے معنی میں کر دیتے ہیں، لیکن ان میں تھوڑا بہت فرق ہے، اس فرق کو آپ نے سمجھنا ہے۔ سین جو ہے مستقبل قریب کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور سوفا جو ہے مستقبل بعید کے لیے آتا ہے۔ یعنی سین کا معنی ان قریب، ابھی کچھ لمحات بعد، کچھ دیر بعد، اور سوفا کچھ مدت کے بعد، کچھ مدت کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو سین جو ہے مستقبل قریب کے لیے آتا ہے، فیوچر قریب کے لیے آتا ہے، اور سوفا جو ہے یہ مستقبل بعید کے لیے آتا ہے۔ یہ فرق بھی سمجھ آ گئی آپ سب کو؟ سین اور سوفا، ان دونوں کا فرق جو ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ جی بہتر، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، سین اور سوفا کا فرق جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا، جب ہم فعل مضارع کے شروع میں سین لگاتے ہیں یا سوفا لگاتے ہیں، الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ جو گردان ہم نے فعل مضارع کی پڑھی ہے وہی گردان، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، صرف معنی میں تھوڑی تبدیلی آئے گی کہ حال کے بجائے مستقبل کا معنی ہو جائے گا، جیسے سیفعلو، سیفعلان، سیفعلون، ستفعلو، ستفعلان، سیفعلنا، ستفعلو، ستفعلان، ستفعلون، ستفعلین، ستفعلان، ستفعلنا، سأفعلو، سنفعلو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سوف یفعلو، سوف یفعلان، سوف یفعلون، سوف تفعلو، سوف تفعلان، سوف یفعلنا، سوف تفعل، سوف تفعلان، سوف تفعلون، سوف تفعلین، سوف تفعلان، سوف تفعلنا، سوف افعل، سوف نفعل۔ الفاظ میں تبدیلی نہیں آ رہی، معنی میں تبدیلی آ گئی، وہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ مستقبل کا معنی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تو جس طرح یہاں پہ مثالیں آپ کے پاس موجود ہے، سیعلم، عن قریب وہ جان لے گا، عن قریب وہ جان لے گا، ٹھیک ہے۔ سوف تعلمون، تھوڑی مدت کے بعد تم جان لو گے، تھوڑی مدت کے بعد تم کیا کر لو گے؟ جان لو گے، تھوڑی مدت کے بعد تم جان لو گے، ٹھیک ہے۔ سننظر، سننظر، عن قریب ہم دیکھیں گے، عن قریب ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور سوف اکتب، تھوڑی مدت کے بعد، تھوڑی مدت بعد میں لکھوں گا، تھوڑی مدت بعد میں لکھوں گا۔ تو یہ فرق تھا سین اور سوفا کے درمیان، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ گئی ہوگی، کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے کچھ ایسے حروف پڑھیں گے ہم کہ ان حروف کے آنے کی وجہ سے فعل مضارع کے الفاظ میں بھی تبدیلی آتی ہے اور معانی میں بھی تبدیلی آئے گی۔ یہ سین اور سوفا تو وہ حروف تھے کہ جن کی وجہ سے فعل مضارع کے معنی میں تبدیلی تو آ رہی تھی، الفاظ میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں آ رہا تھا، الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اب کچھ حروف ایسے ہیں کہ جب وہ فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں، فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے مضارع کے صیغوں اور معنی دونوں میں تبدیلی آ جاتی ہے، فعل مضارع کے الفاظ میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے اور معانی میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ وہ 3 قسم کے حروف ہیں، یعنی بعض حروف ایسے ہیں کہ جب وہ فعل مضارع کے شروع میں ہم لگاتے ہیں، لگانے کہاں پہ ہوتے ہیں؟ فعل مضارع کے شروع میں، تو ان کی وجہ سے فعل ماضی مضارع کے الفاظ میں بھی تبدیلی آ جائے گی اور
فعل مضارع کے معنی میں بھی تبدیلی آئے گی۔ وہ 3 قسم کے حروف ہے، ان حروف کو ہم نے سمجھنا ہے کہ ان حروف کو فعل مضارع میں کیسے لگایا جاتا ہے اور فعل مضارع میں کہاں کہاں تبدیلی آتی ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، سارا کچھ آپ نے پڑھا ہے، بس تھوڑی بہت نشاندہی ہم کریں گے کہ بھائی فعل مضارع میں اس طریقے سے وہ حروف داخل ہوتے ہیں اور ان مقامات پہ یہ تبدیلی کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ حروف جو فعل مضارع کے لفظوں اور معنی دونوں میں تبدیلی کرتے ہیں وہ 3 طرح کے ہیں۔ وہ کتنی طرح ہے؟ 3 طرح۔ نمبر 1 حروف ناصبہ، نمبر 1 حروف ناصبہ یعنی نصب دینے والے حروف، فتحہ زبر دینے والے حروف، فتحہ زبر دینے والے حروف، ٹھیک ہے؟ یہ نمبر 1 ہو گیا۔ نمبر 2 حروف جازمہ، حروف جازمہ یعنی جزم دینے والے حروف، سکون دینے والے حروف۔ یہ الفاظ ہی سے ظاہر ہے کہ حروف ناصبہ جب فعل مضارع پہ داخل ہوں گے تو فعل مضارع کو نصب دیں گے، زبر دیں گے۔ اب کہاں پہ زبر دیں گے، کیا تبدیلی لفظوں میں آئے گی، کیا تبدیلی معنی میں آئے گی، وہ آج انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے۔ اب حروف ناصبہ ہے کون کون سے؟ اسی طرح حروف جازمہ الفاظ سے ظاہر ہے کہ جب یہ حروف فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، جب یہ حروف فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو فعل مضارع کو یہ جزم دیں گے۔ اب کہاں کہاں جزم دیں گے، کہاں کیا تبدیلی آئے گی، معنی میں کیا تبدیلی آئے گی، یہ بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا آج کی بجائے کل پڑھ لیں گے، پرسوں پڑھ لیں گے۔ اور تیسرا حرف جو ہے وہ ہے نون تاکید، نون تاکید۔ اب یہ نون تاکید کی کتنی قسمیں ہیں اور نون تاکید جو ہے فعل مضارع میں کہاں داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لفظوں میں کیا تبدیلی کرتا ہے، یہ معنی میں کیا تبدیلی کرتا ہے، لفظوں میں کیا تبدیلی کرتا ہے، معنی میں کیا تبدیلی کرتا ہے، یہ ساری تفصیلات ہم پڑھ لیں گے، یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے۔ تو خلاصہ کیا ہوا ابھی تک جو ہم نے بات پڑھی ہے کہ فعل مضارع پہ کچھ حروف تو ایسے داخل ہوتے ہیں جیسے سین اور سوفا کہ معنی میں تبدیلی تو ہو جاتی ہے کہ فعل مضارع کو حال کی بجائے استقبال کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، لیکن الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اور بعض حروف وہ ہے کہ جو جب وہ فعل مضارع پہ آتے ہیں تو فعل مضارع کے الفاظ میں بھی تبدیلی کرتے ہیں، لفظوں میں بھی تبدیلی کرتے ہیں اور معنی میں بھی تبدیلی کرتے ہیں۔ اور یہ 3 طرح کے حروف ہوتے ہیں، ایک حروف ناصبہ ہے اور ایک حروف جازمہ ہے اور ایک نون تاکید ہے، ٹھیک ہے؟ آج ہم انشاءاللہ حروف ناصبہ کے بارے میں پڑھیں گے، حروف ناصبہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ حروف ناصبہ یہ کیا ہے، حروف ناصبہ کیا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم حروف ناصبہ کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، وہ حروف جو فعل مضارع کو کیا کرتے ہیں، نصب دیتے ہیں۔ حروف ناصبہ کون کون سے ہیں پہلے وہ ہم نے سمجھنے ہیں۔ حروف ناصبہ، یہ کیا ہو گیا، حروف ناصبہ جو ہے وہ 4 ہے۔ حروف ناصبہ کتنے ہیں؟ 4 ہے۔ حروف ناصبہ یعنی نصب دینے والے جو حروف ہے وہ 4 ہے۔ ایک منٹ، حروف ناصبہ 4 ہیں۔ نمبر 1 ان، سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ ان۔ دوسرا جو ہے لفظ لن، ٹھیک ہے؟ تیسرا جو ہے کئی، کئی، اور چوتھے نمبر پہ اذن۔ ان لن کئی اذن، حروف ناصبہ 4 ہے، ان لن کئی اذن، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ حروف ناصبہ کتنے ہیں؟ 4 ہے، ان لن کئی اذن۔ یہ 4 حروف ہے جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع پہ داخل ہو کر الفاظ میں بھی تبدیلی لے کر آتے ہیں اور معانی میں بھی تبدیلی لے کر آتے ہیں۔
الفاظ میں بھی تبدیلی اور معانی میں بھی تبدیلی کرتے ہیں. الفاظ میں کیا تبدیلی؟ دو طرح کی تبدیلی کرتے ہیں، لفظی تبدیلی بھی اور معنوی تبدیلی. جب یہ حروف فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، جب یہ حروف فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو فعل مضارع میں دو طرح کی تبدیلی آتی ہے. دو طرح کی تبدیلی آتی ہے. نمبر ایک لفظی اور نمبر دو معنوی. ٹھیک ہے. اب لفظی تبدیلی کیا ہے، اس کو ہم نے واضح کرنا ہے. لفظی تبدیلی کیا ہوگی؟ لفظوں میں کیا جب یہ حروف المضارع پہ داخل ہوں گی تو لفظوں میں کیا تبدیلی آئے گی؟ ٹھیک ہے. فعل مضارع کے جن 5 صیغوں کے آخر میں پیش آیا کرتا تھا، فعل مضارع کے جن 5 صیغوں کے آخر میں پیش آتا تھا، یاد ہے کہ نہیں؟ واحد کے جو 5 صیغے تھے اور ایک جمع متکلم، فعل مضارع کے جن 5 صیغوں کے آخر میں پیش آتا تھا، ان حروف کے داخل ہونے کے بعد وہاں پیش کی بجائے زبر آئے گا. ایک تبدیلی ہو گئی کہ فعل مضارع کے جن 5 صیغوں کے آخر میں پیش آتا تھا وہاں پیش کے بجائے زبر آئے گا. ایک بات ہو گئی. اور جن 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا تھا، ٹھیک ہے، وہ نون اعرابی گر جائے گا. جن 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آیا کرتا تھا وہ نون اعرابی کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا. اور نمبر 3، دو صیغے جو ہے اپنی حالت پہ برقرار رہیں گے، ان میں لفظی طور پہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے. وہ بہت ضدی ہے اور آپ لوگوں نے خود یہ لقب دیا تھا کہ وہ ضدی ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوں گے، اپنی جگہ پہ برقرار رہیں گے. تو لفظی تبدیلی فعل مضارع میں کیا ہوئی؟ لفظی تبدیلی کہ جب حروف نازیفہ فعل مضارع میں داخل ہوئے تو جن 5 صیغوں کے آخر میں پیش آیا کرتا تھا، ان حروف کے داخل ہونے کے بعد وہاں پیش کی بجائے زبر آئے گا. نمبر 2، جن 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آیا کرتا تھا وہ نون اعرابی گر جائے گا. نمبر 3، دو صیغے اپنی حالت پہ برقرار رہیں گے. جمع مؤنث کے جو 2 صیغے تھے یفعلنا اور تفعلنا، لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. جیسے ینصرتا، اب پیش والی صیغے ذرا دیکھ لیتے ہیں. ینصرتا جب یہ حرف ناصب لگا دیا، لن ینصرا، لن تنصرا، لن تنصرا، لن انصرا، لن ننصرا. اور 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آیا کرتا تھا، ینصرانی تنصرانی تنصرانی تنصرانی، ینصرون تنصرون تنصرینا. لن ینصرا، لن تنصرا، لن تنصرا، لن تنصرا، لن ینصرو، لن تنصرو، لن تنصری. ٹھیک ہے. اور 2 صیغے اپنی حالت پہ برقرار رہیں گے، ینصرنا تنصرنا، تو اب بھی اسی طرح رہیں گے، لن ینصرنا لن تنصرنا. یہ تو الفاظ میں تبدیلی تھی. الفاظ کی تبدیلی سب کو سمجھ میں آ گئی؟ ذرا مجھے بتا دیں، کلیئر کر دیں کہ الفاظ کی تبدیلی سمجھ آئی کہ نہیں؟ جب حروف ناصبہ فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں 2 طرح کی تبدیلی کرتے ہیں، یہ ایک تو معنی میں تبدیلی اور ایک الفاظ میں تبدیلی. الفاظ کی تبدیلی میں نے آپ کو بتا دی، امید کرتا ہوں کہ تمام طلبہ اور طالبات کو سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے.
یہ ایک بات کو میں بار بار دہرا رہا ہوں، دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ادھر بیٹھے بیٹھے سبق یاد ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو اب معنوی تبدیلی کی طرف آئیں گے. معنوی تبدیلی یہ بھی جو ہے سمپل ہی ہے. فعل مضارع کو فعل مستقبل منفی تاکید کے معنی میں کر دیتا ہے. فعل مضارع میں ہم معنی کیا کرتے ہیں؟ ابھی کا معنی کرتے ہیں کرتا ہے یا کرے گا، وہ ایک مرد، ٹھیک ہے؟ لیکن جب یہ حروف ناصبہ فعل مضارع پہ داخل ہوں گے تو فعل مضارع کو فعل مستقبل کے معنی میں کریں گے. صرف فعل مستقبل نہیں، فعل مستقبل منفی، فعل مستقبل منفی اور تاکید کا معنی بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تاکید کا معنی بھی ہوگا. سمجھ تم؟ اب ذرا گردان کی طرف آتے ہیں. گردان جو ہم نے بنائی تھی، دیکھتے ہیں پرانی کوئی گردان ہمارے پاس ہے. جی یہ موجود ہے. کوئی ایک گردان جو ہے وہ نکال لیتے ہیں فعل مضارع کی، ٹھیک ہے؟ کیا گردان آپ لوگ خود بنا لو گے انشاءاللہ؟ جی گردان کے بارے میں مجھے بتا دیں کہ آپ خود بنا لیں یا میں بنا کے بتا بھی دوں آپ کو. جی چلے میں ایک مرتبہ دہرا بھی دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی اب ان میں سے ایک ہم لفظ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں شروع میں ہم نے لگا دیا فعل مضارع کی لن ینصر، یہاں پہ شد بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ شد بھی آ جائے گا، لن ینصر. اب یہاں پہ پیش کی بجائے کیا آئے گا؟ زبر آئے گا. پیش کی بجائے کیا آئے گا؟ زبر آئے گا، ٹھیک ہے؟ پیش کی بجائے زبر آئے گا. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا وہ ایک مرد. تو فعل مستقبل منفی کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ ہرگز مدد نہیں کرے گا وہ ایک مرد. ہرگز مدد نہیں کرے گا وہ ایک مرد، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہ یہاں پہ اگلا لفظ جو ہے وہ بنا لیں گے. اس کو ہٹا دیتے ہیں، اس کی جگہ لن ینصرا، نون اعرابی جو ہے یہ گر جائے گا. نون اعرابی کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا. ترجمہ کیا کریں گے؟ ہرگز مدد نہیں کریں گے وہ دو مرد. ہرگز مدد نہیں کریں گے وہ دو مرد. اب معنی میں آپ دیکھیں حال کا معنی نہیں رہا، مستقبل کا ہو گیا. معنی کس کا ہو گیا؟ وہ مستقبل کا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب یہ جمع کا صیغہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. لن ینصروا، لن ینصرون تھا یہ. تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ کیا کریں گے؟ نون اعرابی کو ہم کیا کر دیں گے؟ گرا دیں گے. ہو گیا لن ینصروا، لن ینصروا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ترجمہ اس کا کیا بنے گا؟ ہرگز مدد نہیں کریں گے وہ سب مرد. ہرگز مدد نہیں کریں گے وہ سب مرد. اسی طرح یہ بھی ہو جائے گا. تنصرو کی جگہ کیا آئے گا؟ لن تنصرا. تنصرو کی جگہ کیا آئے گا؟ لن تنصرا، لن تنصرا. ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ ہرگز مدد نہیں کرے گی وہ ایک عورت. ہرگز مدد نہیں کرے گی
وہ ایک عورت. اور اسی طرح پھر آگے لن تنصران، لن تنصرانے کی بجائے کیا ہو جائے گا؟ لن تنصرا ہو جائے گا، لن تنصرا ہو جائے گا. نون اعرابی جو ہے وہ گر جائے گا، نون اعرابی جو ہے وہ گر جائے گا. مدد کیا ترجمہ ہم کیا کریں گی؟ ہرگز مدد نہیں کریں گی وہ دو عورتیں، ہرگز مدد نہیں کریں گی وہ دو عورتیں. باقی تو آپ کر لیں گے انشاءاللہ. لن تنصرا، پھر آگے لن ینصرنا، لن تنصرا، لن تنصرو، لن تنصرو، لن تنصری، لن تنصرا، لن تنصرنا، لن انصرا، لن ننصرا، لن انصرا، لن ننصرا. یہ ذرا یہ مکمل کر دیتے ہیں، بعض طالبات کو پریشانی ہے. دیکھیں یہ لن ینصرنا، یہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، یہ صرف شروع میں حرف ناصب لگا دیں گے، ٹھیک ہے، باقی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. معنی میں تبدیلی آئے گی، لفظوں میں تبدیلی نہیں آئے گی. لن ینصرنا، یہ کیا ہے؟ لن ینصرنا. اور پھر اس کے بعد جو ہے لن تنصرا، اس کے بعد کا لفظ جو ہے لن تنصرا. جس طرح واحد مؤنث غائب کا ہے، اسی طرح واحد مذکر حاضر کا بھی ہے. اسی کو اوپر سے ہم کاپی کر لیتے ہیں، یہاں پہ آپ کاپی کر لیجئے گا، ٹھیک ہے. باقی یہ ترجمہ وغیرہ تو کر لیں گے، یا یہ ساتھ میں لکھتا جاؤں سارا. ہرگز مدد نہیں کریں گی وہ سب عورتیں. اسی طرح ہرگز مدد نہیں کرے گا، ہرگز مدد نہیں کرے گا تو ایک مرد. ہرگز مدد نہیں کریں گے، ہرگز مدد نہیں کریں گے آپ دو مرد. اسی طرح ہرگز مدد نہیں کریں گے آپ سب مرد. اور یہاں پہ صیغے جو ہے تبدیل کرتے جائیں گے آپ. یہ تثنیہ نون اعرابی گرا دیں گے لن تنصرا، اور یہاں پہ لن تنصرو، لن تنصرو، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ بھی لن تنصوری، نون اعرابی گرا دیں گے، کیا بن جائے گا؟ لن تنصوری. ہرگز مدد نہیں کرو گی آپ ایک عورت. پھر آگے سر لن تنصرانی، تنصرانی کی بجائے لن تنصرا. ترجمہ کیا کریں گے؟ ہرگز مدد نہیں کریں گی آپ دو عورتیں. جمع کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہرگز مدد نہیں کریں گی آپ سب عورتیں. یہاں پہ تبدیلی جو ہے وہ نہیں آئے گی، بس شروع میں یہ لفظ حرف ناصب جو ہے وہ بڑھا دیں گے، لن تنصرنا. ترجمہ بس صرف تبدیل ہو جائے گا. پھر آگے لن انصرا، یہاں پہ بھی کیا آئے گا؟ نصب آ جائے گا. آخر میں کیا آئے گا؟ نصب آئے گا. لن انصرا اور لن ننصرا، یہاں پر بھی آخر میں نصب آ جائے گا، آخر میں نصب آ جائے گا. ترجمہ کریں گے ہرگز مدد نہیں کروں گا، نہیں کروں گا میں ایک مرد. اب میں ایک مرد میں نے وہ چھوڑ دیا، میں ایک مرد یا ایک عورت، وہ آپ بڑھا سکتے ہیں، جو بھی آپ نے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہرگز مدد نہیں کریں گے، ہرگز مدد نہیں کریں گے ہم سب. اب ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں. تو یہ اس طرح آپ نے پوری گردان جو ہے آپ نے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے.
مکمل ہو گیا؟ سمجھ میں آ گیا سب کو؟ اب باقی گردانیں جو ہے آپ نے بنانی ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ یہ اچھا، اس کا نام تو آپ کو بتایا ہی نہیں، اس کا نام جو آپ نے پوچھا بھی نہیں، نام بھی بتا دیتے ہیں۔ یہ اس کا نام یاد رکھنا بھی ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ فی المستقبل منفی تاکید بلند، ٹھیک ہے؟ فی المستقبل منفی تاکید بلند، اس کا نام بھی آ گیا، ٹھیک؟ اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ لیجئے گا، امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ حقیقت میں فعل مضارع ہے، اور کیا تبدیلی آئی ہے وہ آپ کو بتا دیا۔ کیا تبدیلی آئی ہے وہ میں نے آپ کو کیا کر دیا؟ بتا دیا۔ لفظوں میں کیا تبدیلی ہے، معنی میں کیا تبدیلی ہے، وہ آپ کو لکھ کے سمجھا دیا۔ اب بھی اگر آپ یاد نہیں کریں گے تو آپ سزا کے مستحق ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔